बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही किया हुआ पहला फ़ैसला मुखर कर दिया और उस फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया था कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कर दें, जो कि PTI के ख़िलाफ़ दायर किया गया है। अब वो कंडीशन हटा दी गई है और PTI की ही पिटीशन थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके अपने कवानीन मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पर हुक्म सादर करके उसको पाबंद कर दे कि आप 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करें। नतीजा ये कि ये पिटीशन एक्सेप्ट हुई और आज जो 2 जजेस का बेंच था उसने फ़ैसला किया कि 30 दिन की कंडीशन ख़त्म कर दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पे ये फ़ैसला करे कि उन्होंने कैसे इसको हल करना है। अब 30 दिन की कंडीशन जो है वो जो ऑर्डर दिया जज साहब ने उस वक़्त, वो ख़ासा काबिले एतराज़ से नज़र आता था। कुछ ऐसी बातें की गई जो हार्श थी और PTI के वकील शाखावर साहब ने उन चीज़ों पे एतराज़ किया कि जज साहब ने अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स दिए हैं और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। बारसूरत ये PTI की उसके मुश्किलात और उसके आजमाइश के दिन हैं कि उनको अदालतों से भी सुनना पड़ता है कुछ ना कुछ। अब सूरत हाल ऐसी है कि ये जो केस है फ़ॉरेन फंडिंग का, ये PTI के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी चकराई हुई है। वो ये है कि एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो बैठे हैं और वो PTI के हैं और वो फ़ैसले प्राइम मिनिस्टर के इशारों पे नहीं कर रहे। उन्होंने अपने स्टांस को रखा हुआ है इंडिपेंडेंट। पिछले दिनों वो कुछ वज़रा के उन्होंने लेने थे, हल्फ उठाना था उन्होंने डिले किया और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाना था तो उस पर भी वो छुट्टी चले गए और उसके बाद वो हल्फ जो था वो सेनेट के चेयरमैन ने उनसे लिया उनकी एब्सेंस में। लेकिन अब प्रेसिडेंट मौजूद हैं वहाँ पे और जो कुछ भी होगा वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही होगा। उसका दूसरा मसला जो बना पड़ा और फंसा हुआ है वो है पंजाब में हमजा शहबाज का हल्फ उठाना। हमजा शहबाज एक इंतहाई घटिया प्रोसेस के तहत, एक रिग्ड प्रोसेस के तहत, जहाँ डिफेक्टेड लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करके तो उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब अभी तक लटका हुआ है और गवर्नर साहब जो है वो हल्फ ले नहीं रहे। किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पे गवर्नर साहब जो है वो हल्फ नहीं लेते। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो PTI ये चाहती है कि आर्टिकल 63A का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट जल्दी करे, लेकिन उधर गालिबन हुकूमत का इन्फ्लुएंस चल रहा है और उसके तहत वो 63A का फ़ैसला नहीं हो रहा, बल्कि वो फ़ैसला मुअख्खर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ईद के बाद के लिए। वो फ़ैसला बड़ा अहम है। अगर वो फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो ये जो मेंबरान थे लोटे जिन्होंने के स्विच ओवर किया, अपनी साइड्स बदली, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो डिस्क्वालीफाई होंगे और फिर इलेक्शन उनके लिए कब होते हैं और इलेक्शन के बाद कौन से लोग आते हैं वो बात दूर की है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, जो कि 174 वोटों पे बनी थी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी मेजॉरिटी खो बैठे। अगर वो मेजॉरिटी खो बैठते हैं तो ये हुकूमत भी कायम नहीं रहती। आज वो इस मामले में जल्दी कर रहे हैं कि ये चीज़ें चल जाएं और शायद अदालतों से मिल के रोक के बैठे हुए हैं कि किसी तरह 63A का फ़ैसला ना आए जब तक कि और मामला हल हो जाएं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो है वो उनके रास्ते की रुकावट बना है, उसको इम्पीच करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास नंबर नहीं है।
امپیچ کرنے کے لیے صوبائی اور نیشنل اسمبلیوں کے مل کے 2/3 ووٹ چاہیے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے لیے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا پریزیڈنٹ بھی ان کے سر پہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس گورنمنٹ کو، جو کہ ایک بکاؤ طبقے کی بنیاد پہ حکومت بنی اور پاور میں آئے، وہ اس گورنمنٹ کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پذیرائی نہیں دینا چاہتا، وہ قدر، وہ عزت، وہ منزلت نہیں دینا چاہتا ہے جو عام طور پہ ایک اچھی طرح الیکٹ ہوئی قانونی طور پہ الیکٹ ہوئی گورنمنٹ کو ملتی ہے۔ لہٰذا ان کو مشکلات آ رہی ہیں۔ دوسری طرف جو حلف اٹھانے کا خواب حمزہ شہباز دائیں بائیں لیے پھر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح رہ گیا، اس لیے کہ حلف اٹھانا تھا گورنر صاحب نے، گورنر صاحب جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جس طرح آرٹیکل 63A کا فیصلہ عید کے بعد کے تک کے لیے مؤخر ہو گیا، اسی طرح گورنر صاحب کی موجودگی بھی عید کے بعد تک کے لیے وہاں سے ختم ہو گئی، وہ موجود نہیں ہے، حلف ہو نہیں سکے گا۔ اور اب حمزہ شہباز نے ایک اپیل دائر کی ہے، پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ ان کو بڑی توقع ہے کہ اس پہ کچھ عمل ہوگا، اس وجہ سے کہ لاہور ہائی کورٹ کو تو وہ بہت کھلا استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بنائی شریف فیملی کے لیے تھا۔ سو وہاں پہ انہوں نے اپیل دائر کی ہے کہ جناب جتنا جلدی ہو سکے آپ سینٹ کے چیئرمین کو کہیں کہ وہ آ کے تو حلف اٹھا لے، مجھ سے حلف لے لے۔ سینٹ کے چیئرمین کو پہلے بھی کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے صدر مملکت حکم نہیں دیتے میں نہیں جاؤں گا، اور میرا اختیار ویسے نہیں ہے، اس لیے کہ صدر مملکت خود موجود ہے جب پاکستان میں، تو میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں جا کے یہ کام کروں۔ کوشش یہ ان کی کہ صدر مملکت سے یہ کام کروایا جائے کہ پنجاب کے گورنر کو تبدیل کروا دیا جائے، نکلوا دیا جائے، اور پھر یہ لوگ اپنا گورنر لے کے آئیں، لیکن گورنر کی منظوری دینی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، وہ ان کو مل نہیں رہی۔ ان حالات میں 30 دن کی وہ جو کنڈیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقرر کی تھی کہ اس میں فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دے، وہ فیصلہ جو ہے وہ سنانے کے بعد مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے لازماً اگر اس کے خلاف کوئی سخت فیصلہ آتا ہے تو وہ ایجیٹیشن کریں گے، اور ایجیٹیشن کے ساتھ ساتھ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں اور گورنر پنجاب ہیں ان کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن اور بڑھ جائے گی۔ سو اب جو فیصلے کا یہ کام کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 30 دن کی پابندی ہٹا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت مل گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیہائنڈ دی سین کو ڈیل کیا جائے، ان کو کسی طرح راضی کیا جائے کہ جی ہم آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں اور آپ ہمیں اس کے بدلے میں یہ کر کے دیں تاکہ ہم حکومت چلانے کے قابل ہوں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کو کہا جائے کہ صدر مملکت استعفیٰ دے دیں، لیکن صدر مملکت کو استعفیٰ کیوں دینا پڑے، وہ کیوں دے، لیکن ڈیل کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ اگر ہم الیکشن کمیشن سے معاملات آپ کے سیدھے کرا دیں اور پابندی آپ کے اوپر نہ لگے، بلکہ صرف آپ کو جو رقم مشکوک ہے وہ جمع کرانی پڑے، تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں یہ سہولت دے دیں۔ یہ گیم پیچھے چل سکتی ہے کیونکہ حکومت اس وقت پھنسی پڑی ہے۔ سو میرے نقطہ نگاہ سے یہ ایک پروسیس ایسا پیچھے کہیں چل سکتا ہے جس سے کہ گیو اینڈ ٹیک کا ڈرامہ رچایا جائے، لیکن میں پرسنلی ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو کمپرومائزز کی بجائے اصولی سیاست کرنی چاہیے۔ آج پاکستان کے عوام بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ہیں۔ جب عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی طاقت ہے اور اس طاقت کے بل بوتے پہ ہی آپ پہلے بھی اقتدار میں آئے اور آئندہ بھی آئیں گے، لہذا آپ کو کسی بات کا ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کیس آپ جس کے لیے فارن فنڈنگ کیس کا ہے، میرے نقطہ نگاہ سے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو یا اس کے بعد اس الیکشن کمیشن کے تحت کرائے گئے الیکشن ہوں، یہ ساری متنازع چیزیں ہوں گی۔ اس لیے پی ٹی آئی کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے
کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفارم کرایا جائے، اور کوئی بھی ایسا الیکشن جس میں شک و شبہات رہے اور یہ مشکوک قسم کا الیکشن کمیشن کام کرے، وہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم ایک بڑے بحران میں چلے جائیں گے۔ اور یہ جو بیک سٹیج کے اوپر کوئی لینے دینے کا قصہ ہو رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی سے مطالبے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا مطالبہ اور میری ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو اپنے سٹانس پہ فرم رہنا چاہیے، کوئی لینینسی یا گیو اینڈ ٹیک کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اصول ہیں، ان پہ کی ہوئی سودے بازی بعد میں آپ کو تکلیف دے گی، آپ کی عزت جاتی رہے گی، آپ کا مقام ختم ہو جائے گا۔ جو آج لوگ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں اتنی بڑی، وہ شاید بدل ہو جائیں۔ اس لیے ہر طرح کی سودے بازی سے آپ کو بچنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔